بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں ہماری موت حالت ایمان میں ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے صرف اونٹ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ حدیث مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور ہر بات صاف صاف کھول دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارا غم بڑھ جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اے شفا دینے والے، تجھے اپنے الرحمن الرحیم، الحی القیوم، غفور الرحیم، السمیع البصیر ہونے کا واسطہ، جو تیرے بندے جہاں کہیں بھی بیمار، پریشان اور مشکل میں ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ناچتی عورت پر پیسہ پھینکنا آسان ہے، لیکن کسی مجبور غریب عورت کی مدد کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ ایسے کلمات ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، بھی اللہ ہی کے لیے ہے، صبح و شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر نے کہا، میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اللہ اتنا دے گا کہ فرشتے لکھ نہ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ دعا پڑھی تو اس کا ثواب لکھنا فرشتوں پر دشوار ہو گیا۔ ایسے لکھے، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بندے نے کیا دعا پڑھی ہے، فرشتوں سے سوال کیا کہ اس بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتوں نے عرض کی، اس نے یہ دعا پڑھی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم۔ اے پروردگار، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو آپ کے چہرے کے جلال اور عظیم سلطنت کی شان شان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی الحال اس طرح لکھو جس طرح پڑھا ہے، جب میرا بندہ مجھے ملے گا تو اس وقت میں ہی اس کے جزو اور ثواب اس کو دوں گا۔
عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لے تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے لوگوں کی بات سنے جسے اس کا سننا پسند نہ ہو تو اس کے کان میں روز قیامت سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سب سے بڑی زیادتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ بولنے سے پہلے انجام سوچ لو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق فرمائے۔ گناہوں کا صفایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ جنت کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن مومن سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاح پا جائے گا، اگر کامیاب ہو جائے گا، اگر نماز خراب نکل آئی تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ بہترین اور بدترین انسان کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو اور شر کی توقع نہ ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس سے شر کا خطرہ رہے۔ نور کا سمندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے ہے، دونوں پاؤں 7ویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے روزی کمانا سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سفید ملک رکھا کرو اس لیے کہ جادوگر ان گھروں کے قریب نہیں ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہے۔ حدیث پاک، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ منہ کو کالا کرتا ہے اور چغلی تو عذاب قبر کا سبب ہے۔ مزدوری اور تنخواہ سے انکار، غنی آدمی کا قرض کی ادائیگی کو ٹالے جانا ظلم ہے، اور ظلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اندھیرے کا سبب قرار دیا ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا۔ ہاتھوں کا زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نام محرم عورت کو چھونا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، تو اس نے بھلائی کرنے والی کی پوری پوری تعریف کر دی۔ ناک جھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کے ناک کے نتنے بانسے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ اپنے آپ پر بھی خرچ کیجیے۔ مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر پرانے کپڑے دیکھے تو پوچھا، تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال، اونٹ اور بکری عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْجُرَا عَلَيْكَ، اس مال کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے، رات میں سفر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ تنگ دستی سے بچنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے، کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہ ہوگا۔